صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے حوالے سے ہی ہے کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی اس کے متعلق ہے۔ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا لیث۔ آپ کے پاس اخبرنا ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس حدثنا ہو۔ اخبرنا لیث عن عقیر عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء۔ چلیں یہ حدیث ہم ساتھ ساتھ عربی آپ کو پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی، عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، وہ فرماتی ہیں اول ما بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیسے ہوئی؟ الرؤیا صالحہ فی النوم، خواب میں، نیند میں جو ہے وہ الرؤیا صالحہ، اچھے خواب، پاکیزہ خواب، صالحہ خواب، نیک خواب وہ آنا شروع ہوئے۔ وہ خواب کیسے تھے اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کوئی بھی خواب، لا یرا رؤیا آپ نہیں خواب دیکھتے، الا مگر مثل فلق الصبح، وہ ایسے سچا ثابت ہوتا جیسے صبح کی روشنی ہے۔ صبح کی روشنی میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اس کی سچائی میں بھی کسی کو شک نہ ہوتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، ثم پھر حبب پسند کر دیے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، الیہ آپ کی طرف، الخلاء تنہائی، مطلب تنہائی آپ تنہا پسند ہو گئے، آہستہ آہستہ خلوت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اور خلوت کہاں اختیار کرتے؟ وکان یخلو بغار حراء، غار حراء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی اختیار کرتے، وہاں چلے جاتے۔ فیتحنس فیہ، اور وہاں پہ آپ عبادت کرتے۔ فیتحنس ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے، فیتحنس غور و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ وہ تعبد، اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ التعبد، مسلسل عبادت، اللیالی ذوات العدد، صرف ایک دو دن نہیں، اللیالی لیل کی جمع ہے، کئی راتیں، ذوات العدد، کئی راتیں، کئی دن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام کرتے، خلوت نشینی اختیار کرتے۔ پھر کیا ہوتا؟ قبل ینزع الی اہلہ، اس سے پہلے ینزع الی اہلی، کہ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹیں، یعنی اپنے گھر واپس آنے سے پہلے آپ کی یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر کیوں آتے؟ گھر آتے ویتزود لذالک، اور اس کے لیے اس مقام پہ جانے کے لیے جو غور و فکر کے دن رات تھے وہ گزارنے کے لیے آپ یتزود زاد راہ لیتے، توشہ ہمراہ لیتے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر خدیجہ کی طرف لوٹتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فیتزود لمثلھا، پھر اسی کی مثل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کے چلتے۔ توشہ سے مراد کھانا پینا، پہلے جو توشے کا ذکر آیا وہ جب پہلے لے کے چلتے تو وہاں پہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتا، ان ینزع الی اہلہ ویتزود لذالک، پھر آپ جب ختم ہوتا تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان سے دوبارہ کہتے اور کھانا وغیرہ ساتھ لے کے چلے جاتے۔ آپ کی یہی حالت رہی حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا آپ کے پاس۔ حق سے مراد کیا ہے؟ وہی۔ وہ حق کیسے آیا؟ وہ فی غار حراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تھے۔ فجاءہ الملک، ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس، فقال، اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ فقال، راوی کہتے ہیں فقلت،
فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقلت میں نے کہا ما انا بقاری میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، میں پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ قال فرماتے ہیں فاخذنی مجھے فرشتے نے پکڑا، فغطنی پھر مجھے بھینچا، زور سے بھینچا، حتی بلغ منی الجہد یہاں تک کہ بلغ پہنچ گیا منی مجھ سے الجہد مشقت مطلب میری طاقت جواب دے گئی، یہ آسان لفظ ہے، حتی بلغ منی الجہد اتنا مجھے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اور اس نے کہا اقرا اب پڑھو، قلت میں نے کہا ما انا بقاری میں تو نہیں پڑھ سکتا، فاخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد پھر وہی صورتحال مجھے پکڑا زور سے بھینچا حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی، ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑا، فقال پھر کہا اقرا اب پڑھو، فقلت میں نے کہا ما انا بقاری میں تو نہیں پڑھ سکتا، فاخذنی مجھے پھر سے پکڑا، فغطنی الثالثہ تیسری مرتبہ پھر ویسے ہی بھینچا، ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑا، فقال اب پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق جس نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا، لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا پڑھیے وربک الاکرم تیرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم ہے، یہ الفاظ کا ہے، اور مختلف روایتوں میں دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دو آیتیں مزید تھی، الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیات جب آیات کا نزول ہوا فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے وہاں سے غار حرا سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حالت، اب آنے والے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی حالت کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلائیں گے۔ آپ لوٹے یرجف فؤادہ کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، فدخل علی خدیجہ بنت خویلد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، فقال اور کہا زمیلونی 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 مجھ پہ چادر ڈال دو یا کمبل اوڑھ دو، زمیلونی مجھ پہ چادر اوڑھ دو یا کمبل اوڑھ دو، فزملوہ تو گھر والوں نے آپ پہ کمبل اوڑھ دیا، حتی ذہب عنہ الرو وہ کمبل آپ کے اوپر رہا، حتی جب تک کہ ذہب عنہ الرو آپ سے ڈر اور خوف ختم نہ ہوا، جب ڈر ختم ہو گیا فقال لخدیجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ شیئر کیا کہ جی میں نے ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا آج، وأخبرها الخبر اور خبر دی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو الخبر خاص خبر مطلب جو آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، اور ساتھ کہا لقد خشیت علی نفسی، اب جو ہے نا لقد وہی جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا تھا، لقد قسم سے، خشیت علی نفسی مجھے جو ہے اپنی جان کا اب خوف پڑ گیا۔ فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم یقیناً آپ لتصل الرحم رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، وتحمل الکل بے کسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم المعدوم یعنی یہاں مراد مفلس لوگ ہیں، مفلسوں کے لیے تو آپ کماتے ہیں، وتقری الضیف آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتعین اور آپ تعاون کرتے ہیں، علی نوائب الحق مشکل اوقات میں، نوائب مشکل اوقات میں، الحق حق کا
یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو حق پہ قائم ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو کیوں اللہ رسوا کرے گا؟ آپ کو کیوں اپنی جان کا خوف ہے، ڈر ہے؟ یہ تسلی دی. فانطلقت به خدیجہ، پھر کیا کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے؟ آپ کو ساتھ لیا. حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، آپ کو وہ ابن عمی خدیجہ، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، وہ ایسا آدمی تھا تنصر جس نے مدد کی ہے فی الجاہلیہ، جاہلیت کے وقت میں. مطلب تنصرہ کا لفظی معنی یہاں ہم مدد نہیں کر سکتے. یہاں سے مراد تنصرہ نصارہ ہونا، عیسائی ہونا ہے. وکان امرن، وہ آدمی ایسا تھا، تنصرہ وہ عیسائی تھا، فی الجاہلیہ، جاہلیت کے مذہب میں، نصرانی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا. وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور وہ عبرانی کتاب کے کاتب تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، اور انجیل کو بھی وہ لکھتے تھے بالعبرانی، عبرانی زبان میں. ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھ سکے، جتنا اللہ نے چاہا وہ لکھتے تھے. وکان شیخا کبیرا، وہ ایک بوڑھے اور بزرگ قسم کے انسان تھے. قد عمیہ، اس حد تک بزرگی تھی کہ وہ نابینا بھی ہو چکے تھے. یعنی یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کی صفات بیان ہوئیں، کچھ خوبیاں بیان ہوئیں. کوئی ان کا جسمانی جو ہے وہ جسمانی طور پہ جو بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے وہ باتیں کی. ایسے شخص کے پاس جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد تھے، خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں. فقالت لہ خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا، یبن عمی اسمع من ابن اخیک، یہ میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے بھتیجے سے کچھ سنو تو صحیح. فقال لہ ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا، یا ابن اخی، جی میرے بھتیجے، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھ لیا؟ ماذا ترى مطلب جو کچھ بھی دیکھا ہے آپ نے وہ بیان کرو. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو یہ بتائی وہ ساری بات، ما رأى، جو آپ نے دیکھا تھا. فقال لہ ورقہ، جب ورقہ بن نوفل نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنی تو انہوں نے آپ سے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی معزز رازدان فرشتہ، ناموس رازدان فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی دے کے بھیجا گیا تھا. الذی نزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا تھا علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر. یا لیتنی فیہا جزعا، کہنے لگے یا لیتنی، کاش کہ میں، فیہا، اس حالت میں، یعنی جب وہ فرشتہ آپ کے پاس رسالت کا پیغام لے کے آئے، جزعا، میں جوان عمر ہوتا، لیتنی اکون حیا، اور اس وقت جب وہ آپ کی طرف رسالت کا پیغام لے کے آئے، کاش کہ میں اکون حیا، زندہ ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، مکہ سے. یعنی مطلب کہ اگر میں زندہ ہوں نا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ مطلب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنے، آپ نے کہا، او مخرجیہم، کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، یعنی میرے اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ آپ نے تعجب سے پوچھا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد تھا کہ مجھے تو وہ لوگ صادق سمجھتے ہیں، مجھے تو وہ لوگ امین سمجھتے ہیں، میں تو ان میں بڑا مقبول ہوں، کیا وہ مجھے بھی نکال دیں گے؟ مطلب یہ انداز تھا. قال نعم، تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به،
بمثل ما جئت به الا عودی لم یاتی رجل، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے قط کبھی بھی بمثل وہ چیز لے کے ما جیتا جو چیز آپ لے کے آئے ہیں، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جو چیز آپ لے کے آئے ہوں اور وہی مطلب نبوت اور رسالت والا مقام، الا عودیہ، مگر جو بھی یہ بات لے کے آتا ہے عودیہ یہ عداوت سے ہے، اس کا دشمن بنا دیا جاتا ہے لوگوں کو، یعنی لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ، وَإِن اور اگر يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ آپ کا وہ دن مجھے پالے، مطلب اگر میں اس دن تک زندہ ہوں، انصر کا تو میں آپ کی مدد کروں گا، نصراً مؤزراً بھرپور مدد، پوری نصراً مؤزراً پوری مدد کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، ثم لم ينشب پھر نہیں رہے زندہ ورقہ ان توفی کہ وہ وفات پا گئے، کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ وفتر الوحی اور پھر وہی موقوف رہی، وہی رکی رہی کچھ عرصہ۔ قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں وهو يحدث عن فترة الوحي، جو فترۃ الوحی آپ سمجھتے ہیں، فترۃ الوحی کہتے ہیں ایک وحی سے لے کر دوسری وحی کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فترۃ الوحی۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے، اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد تو لکھ لیجئے۔ فترۃ الوحی ایک وحی سے لے کے دوسری وحی تک کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے جو زمانے کے حالات تھے نا، یہ فترۃ الوحی جس میں وحی رک گئی تھی، وہ یحدث عن فترۃ الوحی، وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ فقال فی حدیثہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فقال انہوں نے فرمایا فی حدیث، آپ کی حدیث کا متعلق کیا ہے، بینا انا امشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بینا انا امشی، کہ میں ایک دن چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، جب میں نے آسمان سے آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا، یعنی آسمان کی طرف دیکھا، فاذا الملک، کہ ایک فرشتہ ہے، وہی فرشتہ جاءنی بحراء، جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا، جالس علی کرسی، وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان وہ کرسی ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فرعبت منہ، میں اس سے ڈر گیا، اس کا لفظی معنی ہے میں روب ڈال دیا گیا اس سے، مطلب میں اسے ڈر گیا۔ فرجعت، پھر میں گھر لوٹا، فقلت، میں نے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھو مجھے کمبل اوڑھو، میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فانزل اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی پہلی وحی آئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق والی، اب دوسری وحی آ رہی ہے یا ایھا المدثر، یہ چادر اوڑھنے والے، لحاف اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، الی قولہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، والرجز فہجر، یہاں تک کہ جو میل کچیل ہے، گندگی ہے، پلیدگی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اس سے علیحدہ رہیے۔ وہ میل کچیل کیا مراد ہے؟ شرک والی۔ اب یہاں پر یہ درمیانی جو عرصہ ہے یہ ہے فترۃ الوحی کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جب آسمان سے میں نے آواز سنی، میں نے دیکھا فرشتہ جبریل ہے، تو وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، زمین و آسمان کے درمیان ہے، تو میں اس وقت پھر ڈر گیا، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، میں گھر آ کے پھر وہی کہا زملونی زملونی، اور اس طرح یہ ان آیات کا نزول ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ فحمی الوحی وتتابع، پھر وہی جو ہے وہ پے در پہ آنے لگی، حمی الوحی، وہی بار بار آنے لگی، وتتابع، تتابع متابعت، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، فوراً سے فوراً، پھر ایک وہی، پھر دوسری وہی، ہر روز تقریباً آنے والے دنوں میں بار بار وہی آتی رہی۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح،
اس حدیث کو جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس حدیث کے مطابق کی ہے۔ ہلال بن رواد وہ زہری سے اس حدیث کی جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وقال یونس و معمر، اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا، یونس اور معمر نے بھی روایت کیا، بوادرہ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ فؤادہ جو آیا تھا، ہم نے سنا تھا یرجف فؤادہ، کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، یہاں فؤاد کی جگہ بوادرہ جو ہے انہوں نے وہ نقل کیا ہے۔ بوادرہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بادرتن کی جمع ہے۔ بادرہ ہوتا ہے آپ کی گردن جو ہے اور آپ کا کندھا، اس کے درمیانی حصہ جو ہے نا، اسے بولا جاتا ہے، مطلب آپ کے کندھے کانپ رہے تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ دہشت انگیز منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حصہ تک بھڑکنے لگ گیا تھا، آپ اتنے ڈرے ہوئے اور اتنے زیادہ خوف کے عالم میں تھے۔ تو یہ ہم نے ایک طویل ترین حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، تو ذرا اس سے جو نکات اخذ ہونے والے ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ پہلا نقطہ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ خواب سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ، رؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت من فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء، کہ جب نیک خواب آیا آپ کو تو آپ تنہا پسند ہو گئے، آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اور بالخصوص جب ہم پہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوں تو اس وقت زیادہ ہمیں تنہا پسند ہو کے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، تبھی تو آپ پہ خوف طاری ہوا۔ خوف اور ڈر جو ہے یہ انسانوں پہ طاری ہوتا ہے، یہ مخلوقات پہ طاری ہوتا ہے، یہ خالق پہ طاری نہیں ہوتا۔ خوف کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرا کرتے تھے، آپ بھی خوف میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو اکثر ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی شانوں کو بڑھا دیا۔ یہاں تک کہ قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ چوتھا نقطہ، اس میں جس فرشتے کا ذکر آ رہا ہے فجاءہ الملک، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، جیسے کہ آپ نے جو حدیث کا دوسرا حصہ سماعت کیا ہے اس میں وہی بات آ رہی کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ چوتھا نقطہ کہ غار حرا میں فرشتے کا آنا، تنہا پسند، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تنہا پسندی اختیار کی، خلوت نشینی اختیار کی، اس مقام پہ جو ہے فرشتے کا آنا اور وہاں پہ وحی کا نزول ہونا۔ یہ چوتھا نقطہ ہمیں اس بات کی طرف گائیڈ کر رہا ہے کہ جب آپ خلوت نشینی اختیار کر لیتے ہو، آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات آتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ممکن ہے کہ انعامات رک جائیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرے عذاب یقیناً بہت زیادہ سخت ہے۔ تو پانچواں نقطہ یہاں سے بس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا بھینچا گیا 1 بار 2 بار 3 مرتبہ۔ یہ جو 3 کا عدد ہے نا، یہ بہت اسلام میں اہمیت کا حامل ہے۔ 3 مرتبہ وہ کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ جب سفر میں تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے آیا، مجھے علم سکھاؤ۔
تو وہ علم سکھانے کی جو بات ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس شرط پہ کہ جب تک کہ تو درمیان میں بولے گا نہیں، گفتگو نہیں کرے گا تو میں تمہیں پھر سکھاؤں گا، یعنی میں تیرا استاد اس وقت بنوں گا جب تو میری اس شرط کو مانے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، میں تو انشاءاللہ کہ یہ شرط ماننے کے لیے ریڈی ہوں، تیار ہوں۔ عفواً درمیان میں کال آ رہی ہے۔ معذرت، کہاں آ رہی کال؟ شو بھی نہیں ہو رہی، چلیں۔ اچھا، تو یہ چند نکات میں سے یہ ہمارے پاس 5واں نکتہ ہے کہ 3 کا جو عدد ہے نا، یہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ کیسے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی مؤدبانہ تلمیذی شاگردی کی اپلیکیشن درخواست دیتے ہیں، تو اس کی شرط میں خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کو شاگرد بناؤں گا جب جو ہے آپ میری یہ شرط مانیں گے کہ درمیان میں آپ بولیں گے نہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، نہیں بولتا میں درمیان میں۔ پھر ایک واقعہ ہوا، وہ کشتی والا، اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ دوسرا واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، قبول کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ بچے کے قتل والا، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، پھر معذرت کی، جی ٹھیک ہے۔ تیسرا واقعہ ہوا، کون سا؟ کشتی کے بعد، بچے کے بعد تیسرا واقعہ بستیوں والا، کہ وہاں پر انہوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ 3 واقعات سامنے آئے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، اب نہیں، بس تیسری بار تجھے چانس تھا، تو تیسرے چانس کو تو نے اس وقت جو ہے ہماری اس شرط پہ پورا نہیں اتر سکا، ھذا فراق بینی و بینک۔ اسی طرح یہاں پہ ایک مرتبہ بھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کہا ما انا بقاری۔ دوسری مرتبہ بھینچا، آپ نے کہا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ جیسے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً سے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے پڑھنا آپ نے شروع کر دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، ایسے۔ تو یہاں پہ 3 کا عدد، یہ ہمارا 5واں نقطہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو، تو آپ ایک مرتبہ کہہ کے جان نہ چھڑاؤ، کم از کم آپ کو 3 مرتبہ لازمی کہنا چاہیے۔ ایک بندے کو 3 مرتبہ جو ہے لازمی کہنا، اسے بار بار وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، لیکن کم سے کم نہ 3 مرتبہ لازمی کہا جائے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہمارے لیے 6واں نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے نے جس وحی کا نزول کیا ہے اس میں لفظ اقرا ابتدا ہی پڑھنے سے، ابتدا ہی کس سے؟ پڑھنے سے، اقرا۔ تو یہ ہمارے سامنے 6واں نقطہ ہے کہ ہمیں ہماری اسلام کا، ہماری وحی کا جو آغاز ہے وہ ہی پڑھنے سے، تو ہمیں ہمیشہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کا نام۔ یہ ہے 7واں نقطہ کہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ اپنے رب کا نام، مطلب رب کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ باقی علوم بھی پڑھیں، باقی علوم بھی اللہ نے سکھائے ہیں، لیکن فالو جو ہے وہ ان کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 8واں نقطہ، اس میں الذی خلق، اسی آیت میں کہ اللہ رب العزت کی ہم مخلوق ہیں۔ کہیں ہم اپنے آپ کو پڑھ کے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ کے کہیں خالق کے رتبے پہ نہ پہنچ جائیں، نہیں، ہم پھر بھی مخلوق کے رہیں گے، جتنے مرضی ہم آگے چلے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری اوقات ہمیں یاد دلا رہے، خلق الانسان من علق، تم تو لوتھڑے سے پیدا ہوئے ہو، کہ تم اپنے آپ کو اتنا عالی مرتبہ سمجھ کے اپنی اوقات کا نہ بھول جانا، ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی ہمیں جو ہے وہ 9واں نقطہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 10واں نقطہ، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، دوبارہ سے پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ وربک الاکرم، تیرا رب جو ہے بہت زیادہ
کریم ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے اور عزت دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہمارے سامنے 11واں نقطہ ہمیں مل رہا ہے، 10واں، غالباً 10واں نقطہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اس علم سے عزت ملے گی، ہمیں دین کے علم سے عزت ملے گی۔ اگر ہم کسی اور علوم کی طرف لگ گئے اور دین کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں عزت ملنی ہے تو اس علم سے ملنی ہے، قرآن سے ملنی ہے، حدیث سے ملنی ہے۔ اس کے بعد 11واں نقطہ، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، یہاں پہ پھر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا ہے، اور جیسے وہ یونس اور معمر کی روایت میں بوادرہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے یہ شانہ مبارک، آپ کے کندھے مبارک جو وہ بھی کانپ رہے تھے۔ آپ پہ خوف کا نازل ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام بشر تھے، پھر سے بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اس کے بعد 12واں نقطہ، فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا فقال، کہ آپ پہ جب خوف طاری ہوا تو آپ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس، اپنی زوجہ کے پاس۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، زوج جو ہے، زوج، اس کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے، زوج کا اطلاق خاوند پہ بھی ہوتا ہے۔ زوج تو زوج جو اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے، اگر بیوی کو کسی چیز کا خوف ہو تو وہ خاوند سے شیئر کرے، خاوند کو ہو تو وہ بیوی سے شیئر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، فقار ان سے یہ جا کے گزارشات کی۔ سب سے پہلے گزارش کیا؟ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے کمبل اوڑو۔ فزملوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ تو 13واں نقطہ ہمارے سامنے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی فوراً خاوند کے حکم کی اتباع کرے، تابعداری کرے۔ انہوں نے اگلی بات نہیں سنی کہ بھئی کیوں، بھئی سوال آتے ہیں کہ جس طرح آج کل کی بیویاں کرتی ہیں، کیوں، خیر تو ہے، پہلے بتاؤ مجھے۔ نہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہاں مانا، فزملوہ، فوراً سے چادر دی کہ باقی باتیں بعد میں پوچھوں گی۔ حتی ذہب عنہ الرو، اس وقت تک بات بھی نہیں کی جب تک کہ خوف نہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے بیوی کی خاوند کے لیے تابعداری، اطاعت کا ایک سبق ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیویوں کو ایسے ہونا چاہیے۔ 14واں نقطہ، فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، جب آپ سے خوف ختم ہوا آپ نے خود ہی بتا دیا۔ مطلب جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ خوف کے ختم ہونے کے بعد خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے شیئر کرے، بتانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ جی بس میرے ساتھ یہ معاملہ، لقد خشیت النفس، مجھے اپنی نفس کا، اپنی جان کا اب ڈر ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے میں اب مر جاؤں گا، یعنی ایسے الفاظ ہیں یہ۔ اس حالت تک جو ہے آپ علیہ السلام نے وہ بات آپ شیئر کرتے گئے، سن لیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ پھر 15واں نقطہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو تسلی دے، سب سے پہلے اس کا خوف جب ختم ہوا تو پھر بھی تسلی دے کہ نہیں آپ ایسے تھوڑی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، کیونکہ آپ کی یہ خوبیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی خوبیوں کو اجاگر کیجیے، چاہے اس کے اندر خامیاں بھی ہوں، 1 ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، لیکن جو اس کی اگر خوبیاں ہیں، 1 ہے، وہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ان خوبیوں کو پہلے اجاگر کرے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ جو میری رفیق حیات ہے میرے ساتھ مخلص ہے، آئندہ بھی اس کے ساتھ معاملات شیئر کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کو تسلی دی، جب تسلی دی، تسلی کے بعد تھوڑا خوف کم ہوا تو کہا چلو اب چلتے ہیں، میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ تھوڑا بہت علم جاننے والے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا، تو ایسے معالج کے پاس لے جایا جائے۔ 16واں نقطہ جو ہمارے سامنے ثابت ہو رہا ہے، ایسے معالج کے پاس لے جایا جائے جو اس خوف کا حل نکال سکے۔ معالج کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد 17واں نقطہ کہ جو معالج ہے اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ بات کو مکمل طور پہ سنیں، سننے کے بعد
جیسے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا، مدد کرنے کے لیے جو بھی وہ کر سکتا ہے معالج وہ کرے، چاہے وہ اس کا تعلق دوائیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق روحانی باتوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق مستقبل کے آنے والے فتنوں کے خوف اور اس کے حل سے ہو، وہ بتایا جائے۔ مطلب معالج کی جو ذمہ داری ہے وہ معالج کو ادا کرنی چاہیے۔ اگلا نقطہ غالباً 18 نمبر ہمارا نقطہ ہے کہ اگرچہ معالج کو معلوم بھی ہو کہ میں نبینا ہوں، میں اندھا ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتا، میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن تسلی دینے کے لیے معالج جتنا مرضی کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کہے۔ یہ 17 نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس کے بعد 18واں نقطہ کہ وحی کا رک جانا۔ وحی کا رک جانا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ آپ ڈر گئے خوف کے مارے لہذا بس آپ کو دور کر دیا جائے، نہیں۔ ایسے ہی یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ نقطہ کہ آپ کے اہم ترین لوگوں میں سے یا آپ کے ارد گرد والوں میں سے اگر کوئی شخص کمزور ہو تو آپ نے اس کے خوف کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کر دینا، اسے سکھاتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک شاگرد اور استاد کا تعلق ہے تو استاد کو چاہیے اس شاگرد کو بھی سکھاتا رہے۔ جیسے بار بار انہوں نے کہا نا کہ پڑھیے اور پھر فترۃ الوحی ہوا، وحی رکی لیکن بعد میں پھر سے سٹارٹ ہو گئے۔ ایسے ہی جب شعبان میں آپ کے امتحان ہو جائیں، پھر 2 مہینے کی چھٹیاں ہونا، 2-3 مہینے کی، آپ اس میں چھٹیاں گزارنے کے بعد دوبارہ سے وحی پڑھنا شروع کریں کہ جی اب شوال ہو گئے شروع، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس وحی کو پڑھیں، اس وحی کو چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ پڑھ کے فارغ ہو چکے تو آپ پڑھانا شروع کر دیں، اس وحی کے ساتھ اٹیچ رہیں، وحی کے علم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم اور دائم رکھیں۔ یہ ایک 19واں نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے سبق کے طور پہ کہ ہمیں وحی کہ علم سے رکنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ کہ جی میں عالمیہ میں نے کر لیا ہے بس میں فارغ ہوں، نہیں، آپ اس کو پڑھانا شروع کریں، یا اس کو اگر آپ کو پڑھانے کے مواقع نہیں ملتے آپ خود سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد 20واں نقطہ کہ فترۃ الوحی کے بعد جو دوسری وحی کا نزول ہے وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پہلے سکھایا گیا پڑھیے، اب پڑھنے کے بعد اب آپ کو جو پڑھا ہے نا اب اسے لوگوں میں اجاگر کیجیے، تبلیغ کا کام، رسالت کا کام، آگے پہنچانے کا کام۔ یہ نقطہ ہے 19واں کہ آگے بھی غالباً شاید 20واں نقطہ ہے، آگے بھی پہنچائیں، یہ صرف اور صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ فانذر لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں نا ان کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے۔ 21واں نقطہ پھر اس وحی کے اندر جو باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ رجز فاجر، گندگی پلیدگی سے بچنا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری طور پہ لباس سے ہو، جسم سے ہو، چاہے اس کا تعلق باطنی پلیدگی سے ہو، شرک اور ایسی بدعات جیسی خباثتیں، خرافات وغیرہ ہوں، ان سے ہی بچنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں کہ جو وحی کا علم ہے یہ کوئی عام علم نہیں ہے، اور اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وحی والی حدیث کو اور کتاب الوحی کو جو اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ تمام باتیں یہ ایک طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر وہ اس حساب سے اس کتاب کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جمع رکھے، اپنے آپ کو تازہ دم رکھے کہ میں نے یہ کتاب مکمل پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ اس وحی کو چھوڑے نہ، ہاں جب کہ مجبوری بنے، ٹھیک ہے، مجبوری کے عالم میں، خوف کے عالم میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہماری یہ مجبوری ہے، لیکن آپ نے اس علم سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور غالباً 22واں اور ہمارا آخری نقطہ وہ کیا ہے؟ فحمی الوحی وتتابع، یہ ہمارا آخری نقطہ ہے کہ پھر وہی جو ہے مسلسل آتی رہی، جب ایک مرتبہ آپ رک گئے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر مسلسل چلتے رہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے نہیں گئے، وحی کا آنا رکا نہیں۔ اس طریقے سے جب تک ہماری موت نہیں ہوتی ہمیں بھی وحی کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، کبھی اس کو یاد کریں، کبھی اس کو پھیلائیں، کبھی اس کو پڑھیں، کبھی اس کو پڑھائیں، اس وحی کے علم کو آگے پھیلائیں۔
اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.